اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس شخص کو ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام مصاحف الکریم، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رباب کاظمی صاحبہ۔ میں آپ کی میزبان مہوش ناصر لے کر آئی ہوں پروگرام مصاحف الکریم، جس میں ہم رباب کاظمی سے سوال کر رہے ہیں مصاحف الکریم کے بارے میں، جو ہمیں بتا رہی ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورہ الحمد کی تفسیر کے بارے میں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں رباب صاحبہ؟ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ جی جی ماشاءاللہ، بہت اچھے پروگرام جا رہے ہیں، انشاءاللہ لوگ بھی اس سے فائدہ مند رہیں گے۔ بالکل بالکل، میرا کام ہی اس طرح کا ہے کہ میں نے فضائل محمد و آل محمد اور قرآن کی آیتوں کو ایک دوسرے سے پرکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ، سے سبحان اللہ۔ ان کے معجزات، ان کے کہا جائے زندگی کے واقعات کو جو ہے وہ میں نے ان آیتوں کے ضمن میں لکھا ہے۔ تو امید سبحان ہے کہ اللہ، جو سبحان لوگ اسے پڑھنا بھی چاہیں گے تو وہ بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو پروگرام سن رہے ہیں وہ تو بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت بالکل شکریہ بالکل۔ مہوش، اور قائم ٹی وی کا پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد۔ جی رباب صاحبہ، میرا سوال ہے کہ سورہ الحمد کی اہمیت، اس کے نام اور خصوصیات بیان کریں آپ۔ دیکھیں سورہ الحمد، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا کہ سورہ الحمد جو ہے وہ ایسے ہی، اس کی تلاوت کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے آپ نے توریت، زبور اور انجیل اور قرآن کی تلاوت کی ہے، کیونکہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے۔ پورے کا بالکل پورا بالکل نچوڑ جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ جب آپ قل واللہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل تو یہ تو اہمیت ہے، اور اس کے بالکل علاوہ بھی ہم دیکھتے بالکل۔ ہیں کہ سورہ الحمد میں اسم اعظم بھی ہے، اور سورہ الحمد کے اندر جو ہے اس کی اہم ترین خصوصیات یہ ہے کہ اگر کسی بیمار کا بازو پکڑ کے 7 دفعہ 28 دفعہ یا جتنے سے زیادہ آپ کرتے جائیں، بازو پکڑ کے، سیدھا بازو پکڑ کے کسی بیمار کے اوپر پڑھا جائے تو اسے صحت ہوتی ہے، سوائے مرگ کے، یعنی سبحان کہ اللہ، موت کے۔ اگر موت اس کی بالکل بالکل لازم ہو چکی ہے تو ہو سکتا ہے پروردگار عالم اس کلام کی برکت سے اسے ٹال بھی دے، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پروردگار ہے، اس کی جو مرضی چاہے کرے وہ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کی تاثیر سے وہ شخص جو ہے وہ زندگی پالے اور صحت پالے۔ اسی طرح سورہ الحمد کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس پہ کچھ علماؤں نے پریکٹیکل بھی کیا، کہ اگر اسے مردے پہ پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن اسے سبحان اللہ۔ اپنے کردار میں، اپنے تقوی میں، اپنے کہا جائے کہ متقی ہونے میں، اپنے مومن ہونے میں اسے کوئی شک نہ ہو اور وہ کامل ہو۔ بالکل تو سورہ الحمد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا علاج ہمیں سورہ الحمد میں نظر آتا ہے۔ بے تو شک، اہمیت اس بے قدر شک، ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، جو خصوصاً نماز ہماری ہے، اس کے اندر اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ شروع ہی اس سورے سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی کا وہ پیغام ہے کہ پروردگار عالم اہدنا الصراط المستقیمہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیشہ تم صراط مستقیم پر رہنے کی دعا مانگتے رہو نمازوں میں مجھ سے، کہ میں ہی تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس رستے پہ چلنا ہے۔ وہ اہدنا الصراط المستقیمہ ہے کہ مجھے آپ سیدھے راستے پہ رکھ۔ پروردگار ہی ہمیں بتائے گا سیدھا راستہ کیا ہے، اور پروردگار ہی ہمیں بتائے گا کہ کس طرح سے دعا مانگ کے اس سیدھے راستے پہ تمہیں قائم رکھنا ہے۔ تو نماز میں سب سے زیادہ، بالکل اس کے بغیر نماز ہماری ممکن نہیں ہے، اور ہمیں اس کے بغیر جو ہے ممکن نہیں، وہ ہم، بالکل کیونکہ اس میں حمد بھی ہے پروردگار کی، الحمدللہ ہے، ہم پہ کوئی نعمت آتی ہے تو پروردگار کی طرف سے ہم جو ہے اس کو شکر کس طرح سے ادا کریں،
تو ہم حمد الحمدللہ، پروردگار، تعریف پروردگار کر بالکل کے، اس کی ثنا کر کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ الحمد اس کی سبحان اللہ، وہ جو ہے وہ اس کی کہا جائے کہ حمد ہے، اس کی کہا جائے کہ بڑائی ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں تمام نعمتیں مل رہی ہیں۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بے شک۔ اچھا، اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ سورہ الحمد کو سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی 6 آیات موجود ہیں، اور سورہ الحمد کو، بسم اللہ کو سورہ الحمد کا جز مانا جاتا ہے؟ اس کے اندر ایک چیز میں اور آپ کو ایڈ کر دوں، پچھلے سوال میں آپ کے تھا کہ اس کے نام کون کون سے ہیں، تو اس کے نام جو ہیں، ایک تو الحمد ہے، پھر فاتحۃ بالکل الکتاب ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، یہ صرف نام میں بالکل بتاتی چلی جاؤں۔ سبع مثانی ہے، ام القرآن ہے، قرآن العظیم ہے، الکافیہ، الشافیہ، قرآت یعنی سبحان بار بار اللہ، پڑھے جانے والی کتاب، آیت، بالکل سورہ، آیت، سوری، بار بار پڑھے جانے والی سورہ ہے یہ، کیونکہ ہم نماز سورہ، میں سے بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ویسے بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو بار بار پڑھی جانے والی۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل سبع مثانی، سبع کا مطلب 7، ٹھیک ہے، سبع مثانی بالکل، یعنی کہ 7 آیتوں والی، 7 آیتوں والی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جی اور قرآن میں 2 جگہ پہ جو ہے سبع مثانی کا ذکر ہے، اور یہاں پہ مثانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ مثانی کا مطلب ہے جس نے انہیں پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے بالکل کہ بالکل آپ نے کہا کہ اس میں 6 آیتیں ہیں، بالکل ہمارے پاس بالکل جتنے بھی کتاب قرآن موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی سورہ الحمد، ظاہر شروع میں سٹارٹنگ میں ہی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الحمد جو ہے وہ سٹارٹنگ میں ہے، اور اس کی ہمیں 6 آیتیں نظر آ رہی ہوتی، 7ویں نہیں، بالکل بالکل جبکہ شیخ، سبع مثانی کہا جا رہا ہے بھائی، اس لیے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ ہر سورے کا جز ہے، ہر سبحان اللہ، سورے کا سورہ 114 کا جز، سورے میں سے 113 سورہ، سوائے سورہ بالکل، توبہ کے، سوائے سورہ توبہ کے، وہ جب اس موقع جی پہ جی، ہم پہنچیں گے، اس مقام پہ پہنچیں گے، تو پھر ہم اس پہ ذکر کریں گے سورہ توبہ کا۔ تو انشاءاللہ سوائے انشاءاللہ، سورہ توبہ کے ہر سورے کے اسٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوروں کے ساتھ 114 کی تعداد کو، بسم اللہ کو بھی مینٹین رکھا ہے، کہ آیا ایک جو ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورے کے اندر بھی موجود ہے، سورہ نحل میں ہے، یا سورہ نحل میں آئی تھنک سو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کب نہیں پڑھا گیا، کب سے نہیں پڑھا گیا؟ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، حضرت سلیمان پہ نازل ہوا ہے، کہ انہوں نے ملکہ سبا جو بلقیس نام ہے، اس کو جو خط لکھا تھا، جی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپ پہ لکھا تھا، تو یہ ان پہ نازل ہوئی ہیں، باقی سب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے آئے، لیکن نازل ان پہ ہوئی ہے۔ اب کیا ہے کہ بالکل اس کو جز کب سے ختم کیا گیا؟ نبی کی زندگی میں جز تھا، خلفاء کی زندگی میں جز تھا، لیکن جب امیر شام نے یہ سنا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ بائے بسم اللہ ہیں، یعنی کہ بے ہے نقطے کا، تب سے اچھا، اس کو یہ بغض ہوا، اور اس نے جو ہے جب وہ مدینے آیا تو اس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں کہنے کے بجائے اس کو سورہ الحمد کو الحمدللہ رب العالمین سے سٹارٹ کیا۔ اچھا، جب نماز تمام ہو گئی تو تمام بالکل صحابیوں نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے امیر شام، تو نے نماز میں چوری کی ہے، نماز میں تو نے چوری کی۔ اس نے کہا کہ کیا؟ کہا کہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ الحمد کا جز نہیں بنایا، اسے پہلے نہیں پڑھا، تو نے نماز میں چوری کی ہے۔ اتنی بڑی بات، دیکھیں نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے بالکل بالکل دیکھ بالکل سکتے ہیں۔ صحیح بات تو فرمائی، تب سے اس نے، جب یہ بغض اس کے دل میں آ گیا کہ حضرت علی علیہ السلام بائے بسم اللہ ہے، تو اس نے ہر سورے کے شروع سے بسم اللہ کو ہٹا دیا، اور ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی مصحف ہیں، مصحف ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے شروع میں کہیں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آیت نمبر 1 نہیں لکھا جاتا ہے،
لیکن جو لوگ ورد کرتے بالکل ہیں، جو لوگ جو وظائف کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی سورے پڑھیں سوائے سورہ توبہ کے، سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جز بسم اللہ بنائیں، سے شروع کریں. شروع بالکل کریں. تو بالکل وہ صحیح جز فرمایا آپ نے. ہے، اس لیے سبع مثانی آپ گنیں تو 6 کے ساتھ 7ویں آیت جو ہے سب سے 7ویں پہلی وہ بسم بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ بہت بالکل چھوٹی بالکل سی صحیح. بات ہوگی، بہت سارے ہمارے بزرگوں کو پتا ہوگا، لیکن ہماری آنے والی نسلیں اور جو ینگ نسلوں کو نہیں. جنریشن ہے ان کو شاید یہ بات نہ معلوم ہو، کیونکہ بہت زیادہ بیان نہیں کی جاتی ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا فرمایا. بہت رہنمائی ہو رہی ہے اس سے، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ نارملی لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں. نہیں پتا چلتا ہے کیونکہ اس کو بیان کرنا ضروری، لوگ علمی درجے پہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں نا، تو جی وہ جی بالکل سمجھتے ہیں صحیح کہ سب کو فرمایا. پتا لگ گیا ہے. اصل میں بہت ساری باتیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، اس لیے بار بار بالکل بالکل اگر صحیح جس فرمایا. کے پاس بھی جتنا ہے وہ بیان کرے تو میرا خیال ہے بالکل کہ تشنگی اور بڑھے گی. بالکل بالکل صحیح فرمایا. اچھا میرا سوال ہے کہ بسم اللہ نقطے کی اہمیت تو مسلسل ممبروں سے بیان کی جاتی ہے، لیکن مگر سین کو بیان نہیں کیا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک گہری بات ہے. دیکھو ٹھیک ہے، ہم نے ہمیشہ سے بچپن سے جب بھی مجلسیں سنی، کہیں پر پڑھا تو یہی پڑھا کہ جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے وہ سب سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمدللہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن وہ الرحیم میں، بسم اللہ میں. اور بالکل جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں وہ ہے، بے اور جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. اور علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بائے بسم اللہ ہوں. دنیا میں ہر چیز کی بے ابتدا جو شک ہے بے وہ شک نقطے سے ہی ہوئی ہے. ہم اور آپ بالکل ایک نقطہ تھے، کبھی بالکل صحیح کائنات ایک فرمایا. نقطہ تھی. اللہ کی گلیکسیز کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ پہ ایک نقطہ ہی نظر آتا ہے. ہر چیز بالکل ذرہ جو بالکل ہے وہ نقطے سے ہی کریٹ ہوتا ہے. اگر بیجوں پہ اگر نظر ڈالیں تو بیج جتنی سیڈز ہیں ہماری، وہ سیڈز آپ کو نظر آئیں کہ ان کے درمیان ایک نقطہ موجود ہوتا ہے جس سے وہ نقطہ ایک موجود تناور ہے. درخت بن جاتا ہے. یعنی کہ یہ پتہ بالکل لگتا صحیح ہے کہ فرمایا. اگر کچھ لکھنے کے لیے اگر قلم رکھیں تو سب سے پہلے نقطہ لگاتے ہیں آپ، نقطہ بنتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. سب سے پہلے نقطہ لگتا ہے. میں اور آپ شروعات کرتے ہیں تو ہماری انگلیاں جو ہیں وہ ایک ایک نقطے کو ہی پریس کر کے آگے بڑھ جوڑتی کے ہیں. پہنچتی ہیں. یہ ایک بالکل نقطہ ہی صحیح ہے، صحیح. ہماری انگلی ایک بڑا نقطہ کہہ لیجئے، ایک بڑا نقطہ ہے، لیکن ہم دونوں آپس میں بالکل صحیح. لنک جو ہو رہے ہیں ایک نقطے کے ذریعے سے ہی ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل صحیح پروردگار فرمایا. عالم نے عجیب ایک دنیا کا دستور رکھا ہے کہ ہر چیز نقطے سے ہی نقطے پہ سے شروع ہو رہی ہے اور نقطے پہ تمام ہو رہی ہے، کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ہم ایک نقطے میں بدل جائیں گے. جب ہماری ہڈیاں بھی زمین کا حصہ بن جائیں گی تو ہم ایک نقطے کی صورت اختیار کر لیں گے کہ ایک ذرہ بن جائیں گے. تو ہر بالکل چیز بالکل نقطے میں اس لیے ذکر اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن نقطے کو بھی مکمل طور پر نہیں بیان کیا جاتا، کیونکہ وہ 70 اونٹ بار ہی نہیں ہو سکے تھے جو عباس ابن عبد المطلب نے حضرت علی علیہ السلام سے پوری رات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سنی تھی. تو اس میں جو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ کو میں بار ہو جائیں، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کا مٹیریل ہو. تو وہ بھی سبحان انہیں یاد اللہ. نہیں رہ سکا. ظاہر ہے ایک عام انسان اور ایک امام میں بہت بڑا فرق ہے، تو وہ بے یاد شک نہیں بالکل کر صحیح پائے. فرمایا. اور قرآن کو یاد کرنا جو ہے مطلب اس کی چیزوں کو یاد رکھنا بھی ایک معجزہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسے پڑھتے ہیں اور پھر اسے بالکل بے بھول شک. جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سین کی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بسم سین کی اللہ بات. الرحمن جی کے بے کا باطن جو ہے وہ سین ہے. بے کا باطن جو ہے وہ سین کی طرف اشارہ کرتا ہے. بے کا ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے، وہ سین کی طرف اشارہ کرتا ہے. سین کا وہ راز جو بے اور میم میں ہے، درمیان ہے. اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا باطن السین و انا سر السین، کہ میں باطن ہوں سین کا. اب کدھر جاتا امیر شام، کہاں جاتا کہ پورا کا پورا بسم اللہ تو خود علی علیہ السلام ہے، کہ میں سین کا باطن ہوں اور اس کا راز ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سین جو ہے یہ خود بالکل. حضرت علی علیہ السلام ہی اس کے جو ہے باطن بھی ہیں، اور اس کا جو ہے سر السین اور اس کا راز بھی. راز اس کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے
ظاہر ہے ہم پہ ہر پوشیدہ چیز آشکارا نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کا راز بھی خود آشکار علی نہیں علیہ ہو سکے. السلام ہے. ہاں، تو بالکل علی صحیح. علیہ السلام کے رستے پہ چلنا ہے کیونکہ آپ بالکل صحیح. صراط مستقیم ہیں. اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نور الثقلین میں عبداللہ ابن سنان سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اس نے سوال کیا ہے کہ بے کیا چیز ہے، بے کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بے سے بہا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی اور رونق. سین سے ثنا، ثنا اللہ، اللہ تعالیٰ کی روشنی اور نور. میم سے مجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عزت اور حرمت. بعض نے روایت کی ہے کہ میم سے ملک اللہ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے مراد ہے. پھر اس نے پوچھا کہ لفظ اللہ کے حروف کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا الف سے آلائے، آلائے یعنی نعمت الہی کی طرف اشارہ ہے جو اس نے ہماری ولایت کے ذریعے مخلوق پر لازم کی ہے. اصل نعمت کیا ہے دنیا میں؟ محمد والے محمد کی، محمد جو نعمت ہے وہ ان کی مودت اور محبت ہے. لام سے بے شک بالکل مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر ہماری ولایت کو واجب کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے پھر اللہ کی پوری تفسیر جو ہے وہ پھر ہم اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں انشاءاللہ. سین جو ہے وہ اس کا باطن حضرت علی علیہ السلام ہے، اور سین کا راز جو ہے اس میں جو اسرار پوشیدہ ہیں. اسرار سے مطلب وہ جن چیزوں کو دیکھ کے کچھ لوگ تو ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لائے ہوئے ایمان لوگ کافر ہو جاتے ہیں، وہ اس کو جادو سمجھتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. ماشاء اللہ، بہت جزاک اللہ، بہت زبردست آپ نے جواب دیے. انشاءاللہ ہم مزید اس بارے میں جانتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے رواق صاحبہ سے. بہت بہت شکریہ رواق صاحبہ آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کا انعقادہ پروگرام سیف الکریم. میں آپ کی میزبان نعوش ناصر. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان نعوش ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.